وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط تعلق قرار لے چکی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے تم نکاح مت کرو، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے ربائی جو تمہاری گودوں میں پلی بڑھی ہو تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہو، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، یقینا اللہ غفور رحیم ہے۔ والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو سوائے اس کی کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائے، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو بشرطے کے سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رالی کرنے لگو۔ پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقررہ ہونے کے باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْطَعْطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ
واللہ عالم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنات منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقدورت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکی تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر ان کو احصار نکاح میں لا کرنا کہ ازا شہوت رانی کرنے والی ہو اور نہ ہی چوری چھپے اشانیاں کرے، بس جب وہ قید نکاح میں آ جائے پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو ان پر ان سزا کی بانسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ يُورِدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہارے ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے اور تم پر نظر عنایت فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوة ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ یورید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے
جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضلیت دے دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائے گی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑے اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن عتينكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اس فضلیت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ عطا شعار ہوتی ہیں غیب میں حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف خواہ مخواہ ذاتی کی رحمت تلاش کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت دار و یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین ہے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا احنت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَزَعَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا۔ ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور یوم آخر پر صدق کے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وإن تعوا حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظیما۔ یقین اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَاهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَاصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَيَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔
اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَافَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَافَ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعصينا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولئن لعناهم الله بكفرهم فليؤمنون إلا قليلا۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں رعائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے لیے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردوها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالے پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرح موڑ دے، یا ہم ان پر بھی اس طرح لعنت کر دے جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب وکف بہ اثما مبینا، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔